الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله يبغض الفاحش البذيء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف انسانی صفحہ 21 کی ایک روایت تلاوت کی گئی ہے، جس کا تعلق اخلاق کریمانہ سے ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال اس کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت اسلامیہ میں کچھ چیزوں کو دین کی بنیاد قرار دی گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، والحج، وصوم رمضان۔ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید و رسالت کا اقرار، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکات، نمبر 4 حج، نمبر 5 رمضان کے روزے۔ ان 5 چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد قرار دی۔ گویا اسلام کو ایک تعمیر سے تشبیہ دی اور اس کی بنیاد ان 5 چیزوں کو قرار دیا۔ کوئی بھی تعمیر چھت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک اس کی چھت نہ ڈالی جائے وہ تعمیر ناقص ہوتی ہے۔ تو اسلام کی چھت کیا ہے؟ اسلام کی تکمیل کس سے ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او قال محاسن الاخلاق۔ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کرو، اخلاق عالیہ کی تکمیل کرو، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا: اکمل المؤمنین ایمانا احاسنهم اخلاقا، اور احسنهم اخلاقا۔ مکمل ایمان والا وہ مومن ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پتہ چلا کہ اسلام کی جو تعمیر ہے اس کی تکمیل اچھے اخلاق ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے آدمی اسی گھر میں رہتا ہے جس کی چھت ہو، اپنے مہمان کو اسی گھر میں ٹھہراتا ہے جس پہ چھت ہو۔ بغیر چھت والے گھر میں کوئی اپنے مہمان کو نہیں ٹھہراتا، نہ اس میں کوئی مہمان جانا پسند کرتا ہے۔ تو اسلام کی جو تعمیر ہے اس میں مہمان اسی وقت آئیں گے جب ہمارے اندر اخلاق کی زندگی ہو۔ غیر مسلم ہمارے نماز روزوں کو نہیں دیکھتا، دوسروں سے جو ہمارا سابقہ پڑھتا ہے وہ نمازوں کے ذریعے نہیں پڑھتا، وہ عمدہ اخلاق کے ذریعے پڑھتا ہے۔ وہ ہمارے اخلاق کو دیکھتا ہے، پھر وہ اسلام سے متاثر ہوتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے۔
جب ہمارے اخلاق اچھے تھے تو چلتی راہوں میں چلنے والے مسلمان کو دیکھ کر، کاروبار کرنے والے مسلمان کو دیکھ کر اسی ہندوستان میں لوگ حلقہ و گوش اسلام ہوا کرتے تھے۔ اخلاق انتہائی اعلی چیز ہے، اسی لیے آپ احادیث مبارکہ تو اگر پڑھیں گے تو متعدد احادیث میں، انگنت احادیث میں اخلاق کی تعلیمات آپ کو موجود ملیں گی۔ یہ خطبے میں روایت پڑھی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شیء اثقل فی المیزان یوم القیامۃ من خلق حسن۔ قیامت کے دن جب ترازو قائم کیا جائے گا اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو سارے اعمال میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوگے۔ اور آگے آپ نے فرمایا فإن اللہ یبغض الفاحش البذیء، اللہ تعالی بد زبان بدگو کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اگر تمہارے اندر 4 چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں تم نے چھین لی جائے تب بھی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کوئی عرض نہیں، ساری دنیا کی چیزیں فوت ہو جائیں اگر تمہارے اندر 4 چیزیں ہیں۔ 4 چیزیں کیا فرمائی؟ حفظ و امانت، امانت کی حفاظت، صدق و حدیث، سچا بول، حسن و خلیقت، اچھے اخلاق، وعفت فی طعمت، حلال روزی۔ اگر کسی کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں اور دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر یہ کامیاب بنتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنۃ لمن ترک المراء او مراء وان کان فاحشا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دینے کا ضامن ہوں، ایک کام کر لے، جو بندہ ہم پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے وہ اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دینے کا ضامن ہوں۔ آگے بتایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ نَاصِحًا، میں اس بندے کے لیے جنت کے درمیان میں گھر دینے کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقُهُ، اور میں اس شخص کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں، سب سے شاندار حصے میں گھر دینے کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق سنبھالے۔ جا بجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عمدہ اخلاق بنانے کی تعلیم دی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، پروردگار عالم آپ نے مجھے خوبصورت تخلیق سے نوازا ہے، میرے اخلاق بھی عمدہ کر دیجیے۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، پتہ چلا عمدہ اخلاق دعاؤں میں مانگنا چاہیے۔ اچھا، آج کے معاشرے میں اخلاق کے دائرے کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اخلاق کس کو سمجھا جاتا ہے؟ کسی سے خندہ پیشانی اور بشاشت سے ملاقات کرنا، شفقت و نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا، کسی سے مسکرا کے بات کر دینا، کسی سے ہمدردی کے چند الفاظ کہہ دینا، سمجھتے ہیں یہی اخلاق ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اخلاق کا باب بہت وسیع ہے، اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ جو چیزیں بیان کی گئی، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، بشاشت کے ساتھ ملنا، کسی کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرنا، ہمدردی کا معاملہ کرنا، یہ چیزیں تو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ حلم و بردباری ہے،
صبر ہے، اکرام و اعزاز ہے، شرم و حیا ہے، کسی کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، سچ بولنا ہے، پاک دامنی اختیار کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بلکہ اور آگے بڑھیے جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ سب اخلاق کے اندر داخل ہے۔ اور ہم نے اخلاق کو ایک دور کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپناتا ہے اور اس کے اندر یہ ساری صفات موجود ہے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ با اخلاق ہے، ورنہ پھر با اخلاق کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھ لیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیجیے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کتنے با اخلاق تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اسلام میں لوگ داخل ہوتے۔ آپ سفر سے آ رہے ہیں، غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آپ نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے اپنی تلوار کو درخت میں لٹکایا اور درخت کے نیچے چھوڑ دیا۔ اتنے میں غیر مسلم بدو آیا، اس نے تلوار اتاری اور سونپ کر کہا، یا محمد میں یمنعک منی، محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، تو نہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ یمنعنی، اللہ مجھے بچائے گا۔ اس جملے کا یہ اثر تھا کہ وہ تھر 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 کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے فوراً تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور فرمایا، میں یمنعک منی، بتا اب تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ اب تو آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ نے کہا اور کون بچا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا چلو میں نے تجھے معاف کیا۔ جانی دشمن کو آپ نے معاف کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہے، ان کو پتا چلا کہ محمد بن عبداللہ نامی کوئی شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہتے جب یہ آواز میرے کان میں پڑی تو مجھے سخت نفرت ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت ہوئی، اور میں نے اپنے عربی غلام کا میں نے اس سے کہا کہ تیز رفتار شاندار گھوڑوں کا غلہ تیار کرو، تاکہ جب محمد کی فوجیں مدینہ میں آئیں گی تو میں اس کے اوپر سوار ہو کے مدینہ سے نکل جاؤں گا۔ اور غلام سے کہا جب فوج آئے مجھے فوراً باخبر کرنا۔ غلام ایک مرتبہ دوڑتا ہوا آیا اور کہا محمد کی فوجیں مدینہ میں آ گئی۔ یہ عدی بن حاتم گھوڑے پر سوار ہوئے اور بال بچوں کو لیے اور ملک شام نکل گئے۔ ملک شام اس لیے نکل گئے کہ یہ عیسائی تھے اور سوچا کہ ملک شام میں عیسائی ہے، لہٰذا میں وہاں جاؤں گا تو لوگ میری امداد کریں گے، میرا استقبال کریں گے۔ عدی کی بہن صفانہ وہ رہ گئی، ادھر مسلمانوں نے قبیلے بنو طے کو شکست دی اور وہاں کے عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔ ان قیدیوں میں عدی کی بہن بھی تھی اور ان کو قید کر کے مسجد نبوی کے برابر میں رکھا گیا۔ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا تو عدی کی بہن نے کہا کہ محمد میرا باپ مر چکا ہے، میرا سرپرست مجھ سے بچھڑ چکا ہے، آپ مجھ پہ احسان کیجیے، مجھے آزاد کر دیجیے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ نے اسے معاف کیا، آپ نے اسے آزاد کیا اور دیکھا اس کے سر کے اوپر چادر نہیں ہے تو آپ نے اپنی چادر اتاری اور کہا اس کے سر پہ ڈال دو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ غیر مسلم ہے، اس کو آپ اپنی چادر دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا انسان تو ہے نا،
لڑکی تو ہے، اس کے سر پہ چادر ہونی چاہیے۔ جس نبی نے غیر کی لڑکیوں کو بھی اپنی چادر دے کر ان کے سر کو ڈھانپا تھا، آج اسی نبی کے ماننے والوں کی لڑکیاں بے پردہ ہو رہی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ناچ رہی ہے، حد تو یہ ہے کہ گا رہی ہے اور اسے فیشن سمجھ رہی ہے اور اسے اپنے آپ کی ترقی سمجھ رہی ہے، اسے نہیں معلوم کہ میں جہنم کے گڈھے میں گر رہی ہوں۔ بہرحال آپ نے اسے اپنی چادر دی، جب روانگی کا وقت ہوا تو آپ نے کہا اسے جوڑے دیے جائے، آپ نے اسے جوڑا ادا کیا، سفر خرچ ادا کیا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اس کو ملک شام با حفاظت پہنچایا جائے۔ غیر کی لڑکی ہے اور باحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری سرور کائنات تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بچی گھر سے نکلتی ہے، نہ معلوم کہ باحفاظت گھر واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن علی کی بہن مدینہ سے نکلتی ہے اور ملک شام حفاظت کے ساتھ پہنچتی ہے، اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہے تو بھائی سے کہتی ہے تو بڑا بیوقوف نکلا، تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر ملک شام آ گیا اور اپنے باپ کی بیٹی اور اپنی بہن کو چھوڑ آیا۔ بہرحال دونوں بھائی بہنوں میں صلح مسالت ہوئی، معافی ہوئی، ایک دوسرے کو معاف کیا۔ اس کے بعد عدی نے پوچھا کہ تم محمد کے دربار میں تھی، محمد کے گرفت میں تھی، تم نے محمد کو کیسا پایا؟ کہا دیکھو میں یہ کہتی ہوں کہ تم فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرو، کیونکہ اگر یہ نبی ہے تو پھر اس کی خدمت میں سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے حاضر ہونے والا صاحب فضیلت ہوگا، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو انسانوں کی قدر کرنا جانتا ہے، اس لیے تم اس کی خدمت میں حاضر ہو۔ بہرحال عدی بن حاتم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ملک شام سے چلے، مدینہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے۔ جب علی مسجد نبی میں داخل ہوئے تو آپ نے شاندار پرجوش استقبال کیا۔ پھر نماز کے بعد آپ عدی کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک گڑیا ملی، وہ اپنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، آپ بغور سن رہے ہیں۔ کافی دیر تک اس بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی اور آپ غور سے سن رہے ہیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ نبی ہے، کیونکہ بادشاہ راہ چلتی عورتوں کی بات نہیں سنا کرتے۔ عدی بن حاتم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے چھالیوں کا پتوں کا ایک گدا تھا۔ آپ نے کہا عدی تم اس پر بیٹھو۔ عدی نے کہا نہیں میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، آپ بیٹھیے۔ آپ نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کے اوپر بیٹھو۔ عدی کو گدے پر بٹھایا، اخلاق عالیہ دیکھیے، خود زمین پر بیٹھے، مہمان کو گدے پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے۔ عدی کا دل پھر ٹھنڈا اور کہا یہ بادشاہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کی بہن کے ساتھ احسان کیا، اس کے ساتھ اخلاق کریمانہ کے ساتھ پیش آئے، اس کی حفاظت کی، اس کو چادر دیا، اس کو جوڑا دیا، اسے سفر خرچ دیا، اسے سواری دی، سب کچھ دیا۔ عدی ہے پرجوش استقبال کیا اور خود زمین پر بیٹھے اور علی کو گدے پر بٹھایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت علی کہنے لگے یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ پکے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہے۔ چنانچہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار ہے، کون سی تلوار چلی ہے بھائی؟ اخلاق کی تلوار، لوہے کی تلوار نہیں۔
اخلاق کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی ہے، جب رات ہوتی تو شراب کا دور چلا تھا، کھانے پینے کے انتظام ہوتے، شراب، ناچ گانا، شور و غل۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا برابر میں گھر ہے۔ اچھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری رات تہجد میں مشغول آئے ہوئے۔ ایک دن اس وقت کے گورنر کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے کہا یہ کون شخص ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص کے گھر کے برابر میں ایسی بدکاریاں کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ہڑدنگ کر رہا ہے، ناچ گانے کر رہا ہے۔ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز میں آئے۔ فجر کی نماز میں جب آئے تو پتہ چلا کہ ان کے پڑوسی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قید میں ڈال دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سیدھے گورنر کے پاس گئے، کہا آپ نے ہمارے جس پڑوسی کو گرفتار کیا اسے رہا کر دیا۔ آپ نے اسے کیوں گرفتار کیا؟ اس لیے گرفتار کیا کہ آپ کے گھر کے برابر میں شور و غل کرتے تھے، آپ کی عبادت میں ریاضت میں خلل ہوتا تھا، اس لیے میں نے گرفتار کر لیا۔ کہا میں کہتا ہوں اسے رہا کر دو، کیونکہ وہ میرا پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اسے رہا کر دو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے اور اس کے سارے ساتھیوں کو رہا کر دیے۔ امام صاحب گھر آئے، وہ شرابی بجائے اپنے گھر جانے کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گھر آیا اور کہا میں نے پوری زندگی آپ کو تنگ کیا ہے، آپ کے گھر کے برابر میں شراب پیتا تھا، ناچتا تھا، گاتا تھا، بجاتا تھا، آپ صبر کرتے تھے، کیا اخلاق غریبانہ ہے؟ آپ مجھے معاف کر دیجیے، آج کے بعد میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کا یہ عالم ہوا کہ اس نے توبہ کیا اور پھر پوری زندگی توبہ طائب ہو کر اللہ والوں کی زندگی گزاری۔ یہ کس کی برکت تھی؟ اخلاق غریبانہ کی برکت تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ایجنڈا اخلاق عالیہ اور عمدہ اخلاق کو پیدا کریں۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔